اللہ کی پکڑ آتی ہے. سزا کی جگہ تو دنیا نہیں ہے، لیکن جب زیادہ ہی جرم کا ارتکاب ہونے لگے، جب زیادہ ہی انسان کا گناہوں کا گھڑا بھر جائے، جب گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلکنے لگتا ہے، تو پھر اللہ کا غضب اٹھتا ہے اور پھر پکڑ فرماتا اللہ تعالیٰ. اور کتنی ہی بار دنیا میں عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے بنایا، کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے عبرت کا نشان بنایا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وقت بہت ابھی باقی ہے. میرا اللہ کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. جس چیز کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بہت قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ دن قیامت کا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. ابھی تو غنیمت ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے تم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لاؤ گے، تیرا اللہ بخشش میں بھی سمندر کی طرح تیرے اوپر اتر آئے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا. اس لیے آج جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، ایک دن آنے والا ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے نکل پڑے گا. اس دن توبہ کا دروازہ اللہ کلوز فرما دیں گے. اور ابھی آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس دروازے پر آ جاؤ، راتوں میں اٹھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. تم پریشان ہوتے ہو روزی سے، مال سے، حالات سے، تم ہمارے پاس آ کر تعویذ اور گولی گنڈے مانگتے ہو. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی ماں سے کہو، اپنی بہنوں سے کہو کہ تم اپنا آنچل اٹھا کر اپنے رب ذوالجلال سے مانگو. تیرا رب تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تیرا رب تیری اونٹنی کی گردن سے بھی زیادہ تیرے سے قریب ہے. اپنی ماں و بہنوں سے کہو کہ میرے حالات کے لیے تم اللہ سے دعا کرو. دعا کیا کرے گی؟ نہ نماز ہم پڑھتے ہیں نہ وہ پڑھتی ہے. جب ہم ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ کہاں سے پڑھے گی؟ ہماری زبان بھی ات پٹانگ ہے، ان کی زبان بھی ات پٹانگ ہے. ہماری زبان پہ بھی ماں بہن رہتی ہے، ان کی زبان پہ بھی ماں بہن رہتی ہے. آپ گالی گفتار کی زبان استعمال کرتے ہو، ہماری بہو بیٹیاں بھی گالی گفتار کی زبان استعمال کرتی ہے. حد تب ہو جاتی ہے جب ہماری مائیں نقاب میں چل کر راستوں اور گزرگاہوں سے گزرتی ہے اور اس کی 12 سال کی جوان بیٹی، 18 سال کی جوان بیٹی، 15 سال کی جوان بیٹی کھلے مہار بے نقاب بالوں کو لہرا کر، مائیں تو نقاب پوش ہیں اور بیٹیوں کو مغرب کی کلچر میں ڈال دیا، مغربی تہذیب کو فالو کرنے والی بنا دیا. اے لوگو، جب ارتداد آتا ہے تو پہلے کلچر کا ارتداد آتا ہے، پہلے تہذیب کا ارتداد آتا ہے، پہلے تمدن کا ارتداد آتا ہے، تب ایمان کا ارتداد ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہوا، ہم نے تہذیب میں تھوڑی سی کروٹ لے لی تو کیا ہوا. نہیں، تمہارے لیے وہی تہذیب ہے جو 1400 سال فاطمہ نے چلایا تھا. تمہاری تہذیب وہی ہے جو 1400 سال پہلے ام کلثوم نے چلایا تھا. تمہاری تہذیب وہی ہے جو 1400 سال پہلے ام حبیبہ نے چلایا تھا، جو 1400 سال پہلے زینب اور رقیہ نے چلایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں بھائی کہ کیا ہو گیا یار، تھوڑا جنس کا بھی لطف لینے دو، تھوڑا اسکٹ کا بھی لطف لینے دو، تھوڑا اور جو ان کے برہنہ ٹائپ کے اور تنگ لباس ہوتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے،
اس کا بھی لطف لینے دو. بالوں کا پردہ تھوڑی ہے, بالوں کو لہرانے دو. مائیں تو نقاب پوش ہیں, بیٹیاں ویسے ہی جا رہی ہیں. تو آپ بتاؤ, جب آپ کی بیٹیاں کسی زمانے میں مائیں بنیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے اس پر قدغن لگانا. جب دولت آتی ہے تو کلچر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جب مال آتا ہے تو اپنی کار میں نقاب میں بیٹھنے میں ہماری عورتوں کو اچھا نہیں لگتا. جب دولت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ریسٹورنٹ پر نقاب میں جانے میں اسے بوریت محسوس ہوتی ہے. جب مال آتا ہے تو فتنوں کے ساتھ آتا ہے. جب دولت آتی ہے تو فتنوں کے ساتھ آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کو تہذیب کے ارتداد سے بچانے کی ضرورت ہے, کلچر کے ارتداد سے بچانے کی ضرورت ہے. اگر تہذیب اور کلچر کے ارتداد سے ہم نے خود کو, اپنی فیملی کو بچا لیا, آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے, آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں کا یہ ہو رہا, مسلمانوں کا یہ ہو رہا, دین مٹ جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. اسلام تو خود آپ اپنی فیملی میں مٹاتے ہو, اپنے بچوں میں مٹاتے ہو, تو پھر شہر سے مٹتا ہوا دکھتا ہے. جب آپ کی فیملی اسلام کو فالو کرے گی, رسول کی سیرت کو فالو کرے گی, اماں عائشہ کی سیرت کو فالو کرے گی, ابو بکر و عمر عثمان و علی کی سیرت کو فالو کرے گی, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس دھرتی سے کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتا, فالوور سے مٹتا ہے, اس کے ماننے والوں سے ہی مٹتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے بہترین اصولوں کو اپنائیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے. ہماری کامیابی کس میں ہے بھائی؟ اسلامک اصولوں میں ہے, اسلامک کلچرز میں ہے, اسلامک طریقے میں ہے. کریں گے بھائی ساتھی انشاءاللہ. خود بھی ایمانیات سیکھو, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, قرآن سیکھو, قرآن پڑھاؤ, اور دنیا کے جو شعبہ جات علوم و فنون کے ہیں, علوم و فنون کے ہیں, اس کو بھی سیکھو, اس کو بھی سیکھو. اور پھر اپنے کو دین کے دائرے میں رہ کر دنیا کے جملہ اسٹیج پر پہنچو اور اپنے رسول کی وکالت کرو, اپنے صحابہ کی وکالت کرو, اپنے ائمہ کرام جو پیچھے علماء کرام گزرے ہیں ان کی وکالت کرو. تب ہے آپ کے ایمانیات کا مزہ. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.